کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان عثمان فانی شاہ مردان کی ایک اور نشست کے ساتھ، ایک اور عنوان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر مجلس۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے، آج ہم اس نشست میں پرچار کریں گے، آج کچھ لب افسردہ کو آپ کی خدمت میں تالان کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مظلوم۔ یقین مانیں، جب ہم کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس نے صبر کر لیا تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خواب خرگوش میں غافل ہیں، خدا کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دور ہیں۔ دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ بلمحہ ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس ذات سے کچھ بھی، کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات یا کوئی ایک بڑی سی بڑی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، مظلوم کی آواز بنے تو زندگی بہت حسین، بلکہ حسین و جمیل بن جاتی ہے۔ اور اگر مظلوم کے لیے ہم ظالم بنے تو ظالم، بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے۔ قارون دیکھ لیں آپ، نمرود دیکھ لیں آپ، فرعون دیکھ لیں آپ، کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ آج ہم اور آپ بات کریں گے جی، ہمارے معاشرے میں کتنے مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کون سا رویہ ہم لوگ رکھتے ہیں۔ ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت ہم کس طرح سے دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں، ان مظلوم لوگوں کی آواز کو اجاگر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کا سہارا بن رہے ہیں جو اس معاشرے میں ہیں، جو شاید اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وقت کے ہاتھوں مظلوم بنے بیٹھے ہیں اور ظلم کو برداشت کر رہے ہیں جی؟ کہتے ہیں مظلوم کی خاموشی ظالم کے لیے عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب ظالم شاید یہ سوچتا ہے کہ یار مظلوم جو ہے، جس کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں، شاید کمزور ہے، لیکن ظالم یہ نہیں سوچتا کہ وہ مظلوم خاموش ہے، وہ صبر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اپنے صبر کے پیمانے کو، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یا اللہ، میرا تو ایک تو ہی آسرا ہے، میں اس ظالم کے سامنے ٹک نہیں سکتا، یہ ایک بہت بڑا ظالم ہے، یا میرے مولا تو ہی اس سے سوال کر، تو ہی اس سے جواب، اور تو ہی اسے پکڑ، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، اکثر ایسے لوگ ہیں، ایسے شخصیات ہمارے سامنے آتے ہیں جو شاید خود کو بڑے سیدھے سادے، شریف اور ایک بہتر طریقے سے زندگی گزارنے والے اشخاص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور معاشرے کو باور کراتے ہیں کہ یار ہم بہت اچھے ہیں، بہت سیدھے ہیں، بہت صاف ہیں، بہت نفیس ہیں، لیکن وہ اس معاشرے کے سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ مظلوم پہ جب ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے لیے یہ ایک عبرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ضروری نہیں کہ ہم اس دور میں جا کے دیکھیں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، بڑے بڑے پتھروں پہ باندھ کے ان کو جو ہے نا بہت بری طریقے سے جو ہے نا ان کی حرمت کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آج ہم وہ ظلم معاشرے سے توقع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کے گھر کے پاس، آپ کے ہمسائے میں رہنے والے کافی ایسے لوگ ہیں
جو مظلوم ہیں، جو شاید اپنی آواز حاکم وقت تک نہیں پہنچا سکتے. اچھا، جانے انجانے میں ہم لوگ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ظالم ہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے جو ہے نا ہمسایوں سے پوچھا ہے کہ یار آپ کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، پانی ہے نہیں ہے، آپ کے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے گھر میں جوان سال جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا آپ نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے؟ نہیں کی ہے تو اس میں کچھ مدد کی، کچھ امداد کی ضرورت ہے. کیا ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے؟ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا کیا. ایک بہت بڑا جو ہے نا جملہ ہے، اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ چھوڑ نا یار فانی، ہمارا کیا. میرے بہت سارے قابل دوست نے کہتے ہیں یار فانی، پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے. شاید وہ اس بات سے غافل ہے کہ یار پاکستان نے آپ کو ایک پہچان دی ہے، پاکستان نے آپ کو ایک نام دیا ہے، پاکستان نے آپ کو ایک شناخت دی ہے. بدلے میں آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ ہمارے موضوع سے بھی اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے اس میں بھی اس بات کو، اس قانون کو، یہ قانون یہاں پہ بھی لاگو ہو سکتے ہیں کہ یار ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے، ہم اکثر کہتے ہیں چھوڑو یار سماج نے ہمیں دیا ہے کیا ہے، یہ ایسا سماج ویسا سماج. پتہ ہے سماج نے ہمیں اس سماج میں رہنے کے قابل بنائے، سماج نے ہمیں اس میں چلنے کے قابل بنائے. اچھا، ہمارے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں جو ہمارے سرکل میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو ہم ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ آپ عثمان فانی کو سن رہے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن اگر آپ نہ سنیں تو عثمان فانی کی کیا حیثیت، کون ہے عثمان فانی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مظلوم کی آواز ہمیں بننا ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اہمیت دینی ہوگی. آج اگر ہم اپنے لوگوں کو اہمیت دیں گے، دوستو شاہ مردان کی اس نشست کے توسط سے جتنے بھی دوست مجھے اس ٹائم پہ آڈیو براڈ کاسٹ میں سن رہے ہیں، آپ سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو دیکھیں. اچھا، اپنے ہمسایوں سے پوچھیں کہ یار آپ کے جوان سال بیٹے کتنے ہیں، صاحبزادے کتنے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، کاغذاتی جو کارروائی ہوتے ہیں، لوکل ڈومیسائل ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، بجلی کے بلوں میں کوئی مسئلہ ہے. اچھا، وہ بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہے نا سرکاری افسران ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان کے ہاتھوں جو ہے نا یہ لوگ، یہ بیچارے مظلوم بن جاتے ہیں اور ان کے ظلم کے نیچے آ کے دب جاتے ہیں اور اپنی آواز کو بہتر طریقے سے ایک اچھی جگہ تک پہنچانے میں ناکام ہوتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے یہاں پہ؟ ہمارا فرض یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یار ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کی سنیں اور ان کے لیے کچھ کریں. پتہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کے اپنے گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے بھائی بھابھی کے بیچ، وہ لوگ اس مسئلے میں نہیں پڑتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں کرتے. کہتے ہیں چھوڑو یار فانی، ہمیں کیا، بھائی جانے بھابھی جانے، چاچو جانے چاچی جانے، خالو جانے خالہ جانے، ہمیں کیا. اس چیز نے ہمیں ظالم بنا دیا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں ظالم بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو ہم شاید محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یار ہم ظالم بن چکے ہیں. کیا ہم اتنے گر چکے ہیں، کیا ہم اس قدر نااہل ہیں کہ ہم مظلوم کی آواز تک نہیں بن سکے؟ اچھا، کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے، میں باہر کی مثالیں نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے آس پاس جو
جس سرکل میں میں رہتا ہوں میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. اب کوئی شخص ہے، اس نے محنت کی، اچھی طریقے سے محنت کی ہے، زندگی کے اپنے 18-20 سال جو ہے نا اس نے لگا دیے ایک مقام پانے کے لیے. کل کو جب وہ اس پوزیشن پہ، اس مقام پہ آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ایک بہتر زندگی کی جانب گامزن ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے جو کام ہے اس کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ ان کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اگر ہم ایک پوزیشن پہ، ایک جگہ پہ نہیں ہیں تو یہ شخص کیوں ہے. اچھا یہاں پہ پھر وہ لوگ جو یہ حرکات کر رہے ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں اور یہ مظلوم. ظالم اور مظلوم کی اس دوڑ میں بہت لمبی لمبی قطاریں ہیں، بہت لمبی لمبی قطاریں. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس سے معاشرے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم ظالم ہیں. ہم ظالم نہیں ہیں، ہم صرف وہ کر رہے ہیں کہ یہ جناب ہم سے 2 قدم آگے کیوں نکل رہے ہیں. ہم ان کے کام کو، اب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ایسے لوگوں کو ہم جو ہے نا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کر سکیں، کس طرح سے ہم بیان کریں. اچھا ظالم یہاں پہ ہمارے معاشرے میں طبیب آپ سب جانتے ہیں، طبیب جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں. میری نظر میں وہ بھی بڑے ظالم ہیں. کوئی جب بیمار کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیمار یہ امیدیں لے کے جاتے ہیں کہ وہ جو طبیب ہے، اگر دیکھا جائے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو طبیب ہوتے ہیں ان کو اسلام نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. نعوذ من ذالک، مطلب ان کا لیول، ان کی پوزیشن اللہ نے اپنے برابر رکھا ہے کہ یار آپ کو میں نے جو ایک علم دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ طبیب کیا ہے جی؟ ظالم بنے پہ، فرعون ہم کہہ سکتے ہیں، فرعون بنے پہ بیٹھے ہیں. آپ کسی طبیب کے پاس جائیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی وہاں پہ جا کے کہ یار سب سے پہلے جناب سے ٹائم لینے کے لیے آپ کو جو ہے نا 500,000 روپے دینا پڑے گا. اس کے بعد جناب کی فیس ہے، اس کے بعد جناب کے ادویات ہیں. وہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اگر اس کی بیماری 10% ہے لیکن اس طبیب کے پاس جانے کے بعد اس شخص کی بیماری یقین مانے 100% ہو جاتی ہے. ایک غریب بندہ، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص ایک طبیب کے پاس بیماری، ایک بخار کے علاج کے لیے بھی کتنے پیسے لے جاتے ہیں؟ 5,000، 8,000، 10,000 بھی چلے جاتے ہیں. ایسے طبیب کیا کرتے ہیں جی؟ لگے ہوئے ہیں دوڑ میں، بس میں نے نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے، فلاں ڈاکٹر سے آگے نکلنا ہے، میں نے فلاں فارماسسٹ سے میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے ٹرکی وزٹ پہ جانا ہے، میں نے UK جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. اچھا میری نظروں کے سامنے سے پچھلے دنوں ایک پوسٹ گزری، ایسے FB پہ میں نے دیکھا، ایک خاتون ہے، ہندوستان کی ہے، مسلم خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، وہ 10 روپے لیتی ہے ایک مریض کے اوپر. اب جو انہوں نے 10 روپے لیے، اسی 10 روپے میں وہ علاج بھی کرتی ہیں، چیک اپ بھی کرتی ہیں اور ادویات بھی اسی 10 روپے میں دیتی ہیں. اور اگر کوئی ایک ایسا کیس ہو، کوئی ایک ایسی جو ہے نا بیماری ہو، کوئی ایک ایسا مرض ہو جسے پراپر طریقے سے آپریشن کی ضرورت ہے، وہ آپریشن بھی کرتے ہیں. 10 روپے سے 1 پیسہ حرام، 1 پیسہ بھی اوپر نہیں لیتی. وہ یہ کہلاتے ہیں فرشتے نما طبیب. لیکن ایسے کہاں ملیں گے؟ شاذ و نادر، پر صغیر میں آپ کو 1 آدھ ملیں گے. آج ہم مظلوم اور ظالم کی اس دوڑ میں
اس قدر جو ہے نا پس چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم جو پیسے، جو رقم ہم اپنی ذات کے لیے دے رہے ہیں، دکاندار کو، طبیب کو، بجلی خرید رہے ہیں، ہم سرکار کو دے رہے ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بھی دے رہے ہیں، جو رقم ہم دے رہے ہیں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ وصول کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکار کی طرف سے ان کے اوپر نرخ نامے ہوتے ہیں، چلو وہ چل جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا فانی ایک کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ میں اپنی فیلڈ کا بتاتا ہوں، آپ نے کہا ایک وائس اوور بنانا ہے فانی، میں نے کہا ٹھیک ہے بن جائے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں جناب سے کتنے پیسے بٹور لوں، اور وائس اوور کی جو ایک رقم ہے بہت، اگر زیادہ مطلب بہت زیادہ میں ظلم کروں ان سے، میں کتنا لوں گا؟ 5,000، 10,000، 20,000؟ اس سے زیادہ حق بھی نہیں بنتا ہے میرا ایک اشتہار کے وائس اوور پہ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں جی سامنے والا بندہ تو اچھی پارٹی ہے یہ، اچھا ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یار پارٹی بہت اچھی ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، خدا نے اس کو اس کے نیت پہ دیا ہوا ہے۔ اب خدا ہمیں ہماری نیت پہ دے رہے تو پھر ہم اپنے رزق کو حرام کیوں بنیں؟ اچھا ہم کیا کر دیں؟ اچھا سامنے والا اچھا پارٹی ہے، چلو اس سے پیسے بٹورتے ہیں، میں 50,000 لوں گا، میں 1,00,000 لوں گا، میری تو وائس کی کوالٹی یہ ہے، میری آواز کے جو ہے نا لوگ ہزاروں لاکھوں مداح ہیں۔ ہر شخص آج کے دور میں، ہر وہ شخص جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ظالم ہے، اور جو شخص مجبور ہے وہ مظلوم ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، جو حقیقت ہے اس معاشرے کی، اچھا اس حقیقت کو بدلنے کے لیے کوئی حاتم طائی نہیں آئیں گے، اس حقیقت کو بدلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنی انفرادیت کو، اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو پہلے سے جو ہے نا بدلے ہوئے، ہم بہت اچھے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں مت سکھاؤ آپ۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ ظالم ہوتے ہیں، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اکثریت ظالم ہوتی ہے۔ اچھا میرے پاس ایک دوست آئے، فانی میں ایک موبائل بیچ رہا ہوں، میں نے کہا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہتے ہیں یار کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا اچھا دکھاؤ کون سا موبائل ہے، انہوں نے دکھایا، کوئی 20-22 ہزار روپے والا موبائل تھا۔ میں نے کہا یار موبائل لوں گا تو صحیح، لیکن یہ ہے اس کے میں صرف آپ کو محض 8,000 روپے دے سکتا ہوں، 8,000 سے زیادہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ یار فانی میں نے صرف 2 دن چلایا ہے اس کو، اب کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ایمرجنسی میں بیچ رہا ہوں، ڈبہ پڑا ہے اس کا، چارجر ہے، چیزیں ہیں، وارنٹی کارڈ ہے۔ یار ٹھیک ہے 20,000 کا آپ نے لیا نا، اب میرے پاس اتنے ہی ہے بھائی، اور میں نے لینا بھی ہے، اب دوست تو بیچو گے ٹھیک ہے، آپ کا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی۔ یہاں پہ فانی کیا بن جاتا ہے؟ ظالم بن جاتا ہے، اور سامنے والا جو مجبور شخص ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ دوستو ظالم اور مظلوم کی اس دوڑ میں ہم کیا کچھ بولیں، کیسے بولیں؟ اچھا یہاں پہ مرشد کیا کہتے ہیں جی؟ مرشد بھی بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کی اس نشست میں، اس جوڑے میں مرشد کہتے ہیں وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بھائی اور بہنوں، نشست تو یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ سنیں گے ہم بولیں گے، ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا تب تک جب تک آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن جو ایک سونا ہوتا ہے
سونے کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کا مقدار کم ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ اچھا، کچھ بہتر آپ لوگوں کے لیے اس نشست کی توسط سے لے کر آئیں، تاکہ ہم اور آپ اس معاشرے میں ایک بہتر شہری ہونے کا ثبوت دیں، کچھ سیکھ سکیں۔ میں آپ سے سیکھوں گا، آپ میرے سامعین سے سیکھیں گے، اور ہم سب مل کے اس معاشرے کی حقیقتوں سے سیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس جانب جانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سانسوں میں روانی رہی، زندگی رہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے شاہ مردان کی ایک اور نشست کے ساتھ۔ فی الحال اپنے میزبان عثمان فانی اور ٹیم شاہ مردان کو دیں اجازت۔ شب بخیر۔